مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہماری شریعت فطرت کے تقاضوں کی رعایت کرتی ہے۔ انسانی زندگی میں جہاں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، وہاں ہماری شریعت ہمیں بہت ساری سہولتیں دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ایک انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کے گھر کے اندر جو سکون ہوتا ہے، جو اس کے وطن میں جو سکون ہوتا ہے، وہ سفر میں میسر نہیں ہوتا، چاہے سفر جتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو۔ گھر سے بہرحال دور جب انسان ہوتا ہے تو بہت سارے اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت نے سفر میں ہمیں بہت ساری سہولتیں دی ہیں۔ اس میں سے ایک اہم سہولت یہ ہے کہ سفر کے دوران ہم 4 رکعت والی جو نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان 4 رکعت والی نمازوں کو ہم 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اس 2 رکعت کرنے کو، یعنی 4 والی کو گھٹا کر کے 2 رکعت کرنے کو قصر کہا جاتا ہے۔ قصر کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، قصر کے معنی ہوتے ہیں مختصر کرنا۔ تو 4 رکعت والی نماز یہ مختصر ہو کر کے 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ جو قصر کا حکم ہے، اس کے لیے جو بنیادی جو دلیل ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں ہو تو تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قصر کر لو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کہ تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں آزمائش اور فتنے میں ڈال دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قصر کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ میں ایک بات یہ کہی کہ جب کافروں کے فتنے کا ڈر ہو۔ لیکن شریعت کا یہ حکم صرف کافروں سے فتنے کے ڈر کے موقع پر نہیں ہے، بلکہ عام سفر میں بھی شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی 686 نمبر کی حدیث ہے، حضرت یعلا ابن امیہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قد امن الناس، اب تو لوگ امن پا چکے ہیں، اب تو کسی دشمن کا، کسی کافر کا ڈر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عجبت مما عجبت منہ، جس بات پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے اسی بات پر مجھے بھی تعجب ہوا تھا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، لہٰذا اللہ کے صدقہ کو قبول کرو۔ گویا سفر کے دوران جو قصر کی رخصت ہے وہ صرف اس موقع پر نہیں جب جنگ کے حالات ہوں، بلکہ عام اور نارمل سفر میں بھی ہمیں قصر کی اجازت دی گئی ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ قصر جو ہے یہ ہم کتنے ڈسٹینس کے سفر پہ کر سکتے ہیں؟ 100 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، کتنے سفر پر ہم یعنی قصر کی شریعت نے جو اجازت دی ہے، جو رخصت دی ہے، یہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اس بارے میں بہت اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سفر کیے ہیں اور ہر سفر میں آپ نے قصر کیا ہے۔ اسی لیے ان تمام حدیثوں کے پیش نظر علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو سب سے راجح اور مضبوط بات ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل اسم لیس له حد فی اللغۃ ولا فی الشرع فالمرجع فیہ الی العرف، کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ لفظ جس کی لغت کے اندر کوئی حد نہ ہو اور شریعت کے اندر کوئی حد نہ ہو تو پھر اس میں رجوع کیا جائے گا عرف کی طرف۔ عرف سے مراد ہماری جو عام بول چال ہے، ہماری عام بول چال میں سفر جس کو کہا جاتا ہے اس کو ہم سفر مانیں گے۔ اس لیے کہ نہ تو شریعت میں سفر کی کوئی حد بتائی گئی ہے، نہ لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے سفر کی کوئی حد ہے۔ تو ہماری عام بول چال میں، ہماری عام زبان میں ہم جتنے ڈسٹینس کے سفر کو سفر مانتے ہیں اتنے سفر پہ ہم نماز قصر کر سکتے ہیں، اس کو کسی کلومیٹر میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کتنی مدت تک ہم قصر کر سکتے ہیں؟ سفر میں ہم گئے 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، کتنے مدت تک ہم قصر کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس معاملے میں شریعت نے ہمیں اس معاملے کو مطلق چھوڑا ہے، اس معاملے کو شریعت نے لمیٹیڈ نہیں کیا ہے، اس کو کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے۔ ابو داؤد کی 1235 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جب گئے، غزوہ تبوک کے موقع سے آپ تبوک گئے، وہاں آپ نے 20 دن قیام کیا۔ تبوک میں آپ 20 دن رہے اور 20 دن تک آپ قصر کرتے رہے۔
مکہ میں آپ نے 17 راتیں گزاری، وہاں آپ قصر کرتے، جیسا کہ بخاری کی 1080 نمبر کی حدیث میں موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ سارے جو یعنی آپ کا اسٹے تھا، آپ کا جو قیام تھا، یہ حالات کے مطابق تھا، یہ اچانک تھا، پری پلان نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے قصر کیا، اور آپ نے جتنی مدت تک قیام کیا اس سے زیادہ اگر کوئی صحابی یا کوئی انسان وہاں ٹھہرا تو ایسا نہیں کہ آپ نے اس سے کہا ہو کہ تم پوری نماز پڑھو۔ لہٰذا اس سلسلے میں بھی راجح بات یہی ہے کہ مسافر جب تک سفر میں ہے اور مستقل طور پر کہیں ٹھہرنے کا اس نے ارادہ نہیں کیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا ہے وہ کسی دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے گیا، تو ظاہر ہے کہ وہاں وہ 6 مہینہ 1 سال رہے گا، تو وہ مسافر نہیں مانا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں کام کرنے کے ارادے سے وہاں جا کے بس گیا ہے، تو وہ مسافر نہیں مانا جائے گا۔ باقی ہم کسی مقصد کے لیے کہیں گئے 15 دن 20 دن 1 مہینہ، لیکن ہم وہاں مستقل طور پر بسنے نہیں جا رہے ہیں، تو وہاں ہم مسافر ہی مانے جائیں گے اور ہم وہاں قصر کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ البتہ اگر کسی انسان کا اپنا مکان کسی دوسرے شہر میں ہو، مثال کے طور پر میں بنارس کا رہنے والا ہوں، یا کوئی بنارس کا رہنے والا اس کا دلی میں، ممبئی میں، کولکاتہ میں کہیں اس کا اگر اپنا مکان ہے، وہاں جا کر کے وہ اسٹے کرتا ہے، تو اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ وہاں اگر وہ رہے گا تو وہ مسافر نہیں مانا جائے گا، مقیم مانا جائے گا۔ قصر کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قصر جو ہے وہ صرف 4 رکعت والی نماز میں ہے۔ فجر کی نماز آپ کو 2 ہی پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز آپ کو 3 ہی پڑھنی ہے۔ ان دونوں نمازوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو آدمی سفر میں ہو اور کنفیوژن میں ہو کہ پتہ نہیں مجھے 3 دن رہنا ہے کہ 10 دن رہنا ہے، 15 دن رہنا ہے، وہ جب تک وہ ٹھہرا ہوا ہے وہ قصر کرتا رہے گا جب تک کہ وہ مکمل طور پر وہاں رکنے کا ارادہ نہ کر لے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ سفر میں جب آدمی نکلا تو جیسے اس کا شہر نکل گیا، اپنے شہر سے نکلتے ہی وہ مسافر مانا جائے گا، اور اپنے شہر کو چھوڑتے ہی وہ قصر کرنا شروع کر دے گا۔ اگر کوئی آدمی کی سفر کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے اور وہ گھر پہنچ چکا ہے تو وہ گھر آ کر کے وہ نماز پوری پڑھے گا۔ اسی طریقے سے اگر گھر کی کوئی نماز چھوٹ گئی اور سفر میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو سفر میں قصر کرے گا، یعنی جس سچویشن میں چھوٹی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس سچویشن میں وہ ادا کر رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور وہ کہیں گیا سفر میں، اب وہاں جو نماز پڑھا رہا ہے وہ مقیم ہے، وہ وہاں کا رہنے والا ہے، تو اس کے پیچھے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اگر مان لیجئے کہ ایک انسان اپنے شہر کے چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں گیا، وہاں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، تو امام 4 رکعت پڑھا رہا ہے، وہ 4 ہی پڑھے گا، وہاں وہ قصر نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی مقیم کے پیچھے کسی دوسرے شہر میں گیا اور وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جو مسافر نہیں ہے، پوری نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے وہ نماز پڑھی اور اس کو صرف 1 رکعت ملی، مثال کے طور پہ جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، 1 رکعت ملی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی ہے وہ نماز، تو اب وہ 1 رکعت پوری کرے گا یا 3 رکعت اور پڑھے گا؟ تو صحیح بات یہ کہ وہ 3 رکعت اور پڑھے گا، وہ امام کے اعتبار سے چلے گا، وہ اپنے اعتبار سے نہیں چلے گا۔ سفر کے دوران ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ وتر کی نماز اور فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی، باقی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ قصر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی بھی شریعت نے ہمیں سفر میں، یا ہم بیمار ہوں یا سخت بارش ہو رہی ہو جس کی وجہ سے مسجد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں ہم 2 نمازیں یعنی ظہر اور عصر، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء، ان دونوں نمازوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں۔ ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں ساتھ میں، اور مغرب عشاء کو ساتھ میں جمع کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں ہوگی، اسی طریقے سے عشاء کو ہم فجر کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ہم جو ہے عصر کو مغرب کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ جب بھی جمع ہوگی ظہر کی عصر کے ساتھ ہوگی اور مغرب کی عشاء کے ساتھ ہوگی۔ جمع کی 2 صورتیں ہیں، ایک جمع تقدیم، ایک جمع تاخیر۔ مثال کے طور پر اگر ہم عصر کی نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں، یعنی ظہر کے ٹائم ہی ہم نے ظہر بھی پڑھ لی اور ظہر کے ساتھ ساتھ عصر پڑھ لی، تو اس کو جمع تقدیم کہا جائے گا۔ اور اگر ہم نے عصر کے ٹائم ظہر پڑھی، ہم نے ظہر کو تھوڑا ڈیلے کر کے عصر کے ساتھ ظہر پڑھی، تو اس کو جمع تاخیر کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے مغرب میں ہم نے عشاء ملا کر کے پڑھ لی تو جمع تقدیم ہو گئی، اور مغرب کو لیٹ کر کے ہم نے عشاء کے ساتھ ملا کر کے پڑھا تو اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ سفر کے بغیر بھی اگر کوئی ایمرجنسی ضرورت پیش آ جائے تو آدمی اپنے گھر میں بھی جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی 705 نمبر کی حدیث ہے، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینۃ من غیر خوف ولا مطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے مدینہ کے اندر پڑھا، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بارش کے۔ تو پوچھا گیا فماذا اراد بذلک، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کا ارادہ کیا تھا ایسا کرنے سے؟
تو انہوں نے کہا کہ اراد ان لا یحرج امتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو تنگی میں نہ ڈالیں۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، اب اسے آپریشن تھیٹر میں جانا ہے، آپریشن کرنا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں 2 بجے جا رہا ہوں، میں عصر کے پہلے نہیں نکل سکتا، عصر کا ٹائم ہو جائے گا، تو وہ ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اسے ایگزامینیشن ہال میں جانا ہے، اسے معلوم ہے کہ عصر کے ٹائم وہ ایگزامینیشن ہال میں رہے گا، تو وہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لے۔ یا اسی طریقے سے ظہر کے ٹائم اس کا ایگزام ہے، وہ ظہر کو ڈیلے کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لے۔ تو اس طریقے کے ایمرجنسی کیس میں جہاں ضرورت ہو تو شریعت نے یہ رخصت رکھی ہے کہ بغیر سفر کے ہم اپنے گھر میں بھی 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، بقیہ حالات میں نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر اپنے وقت پر فرض ہے۔ تو یہ جمع بین الصلاتین کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔